ابھی حال ہی میں ایک شاعر نے کہا جو تو ہے وہی میں ہوں، تفریق ذرا سی ہے، تو حسن کا مالک ہے میں حسن کا دیوانہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مشہور نعت خواہ محمد علی فیضی نے یہ کلام پڑھا، جو تو ہے وہی میں ہوں، تفریق ذرا سی ہے، تو حسن کا مالک ہے میں حسن کا دیوانہ۔ جو تو ہے وہی میں ہوں، تفریق ذرا سی ہے، تو حسن کا مالک ہے میں حسن کا دیوانہ۔ اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے، جو تو ہے وہی میں ہوں، اس پر مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب نے اعتراض کیا ہے، حالانکہ یہ کلام طویل عرصے سے پڑھا بھی جا رہا ہے اور سنا بھی جا رہا ہے۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ کلام بیدم شاہ وارسی نے اپنے پیر و مرشد وارث پاک کی شان میں لکھا ہے۔ اگر پیر و مرشد کی شان میں یہ کلام پڑھا گیا اور لکھا گیا ہے تو اس کا حکم کچھ اور ہوگا، لیکن مفتی صاحب کیا کچھ کہہ رہے ہیں، پہلے مفتی صاحب کا بیان آپ سن لیجئے۔ ابھی حال ہی میں ایک شاعر نے کہا جو تو ہے وہی میں ہوں، تفریق ذرا سی ہے، تو حسن کا مالک ہے میں حسن کا دیوانہ۔ غور کیجئے گا، سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے، جبکہ قرآن شریف میں آیا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت اچھا لگے گی، ریئل میں اچھی نہیں بری ہوگی۔ جو تو ہے وہی میں ہوں، غلط، یہ وہی کا لفظ غلط ہے، کیونکہ تو رسول ہے میں رسول نہیں ہوں، تو نبی ہے میں نبی نہیں ہوں، تو سید الانبیاء ہے میں افضل بھی نہیں ہوں، کسی اعتبار سے جو تو ہے وہی میں ہوں، غلط۔ اس کے بعد تفریق ذرا سی ہے، یہ ذرا سی ہے، پہلے دیوبندی کہتے تھے نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی سی ہے، یہ اب سنیوں میں یہ بولی آ گئی، تفریق ذرا سی ہے۔ یہ ذرا سی کا لفظ بتا رہا ہے کہ تنقیص شان مصطفیٰ ہے، کیونکہ ہمارے نبی میں اور ہم میں ذرا سا فرق نہیں ہے بلکہ تقابلی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر ہمارے نبی کیا ہے؟ بے شک بے شک۔ تفریق ذرا سی کرنے والے اعلیٰ حضرت سے پوچھے کتنا فرق ہے؟ نبی واجب ہو نہیں سکتے، کیونکہ واجب نماز نہیں پڑھتا نبی نماز پڑھتے ہیں، واجب روزہ نہیں رکھتا نبی روزہ رکھتے ہیں، واجب صدقہ نہیں کرتا نبی صدقہ کرتے ہیں، واجب چلتا نہیں نبی چلتے ہیں، واجب کھاتا نہیں نبی کھاتے ہیں، لہذا ہمارے نبی واجب نہیں ہو سکتے، واجب ایک ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہمارے نبی ممکن بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی ممکن نبی بھی ممکن، ہم بلائے تو کتا نہیں آتا، نبی بلائے تو سورج آ جاتا ہے، نبی ممکن بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے اشارے سے روٹی نہیں پھٹتی، نبی کے اشارے سے چاند پھٹ جاتا، ممکن بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے کہنے سے بچہ نہیں آتا، نبی کے کہنے سے درخت جڑ کو گھسیٹتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا، پھر نبی ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت صرف عالم نہیں ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ مجدد بھی ہے، وہ محقق بھی ہے، وہ مشرع بھی ہے، وہ مفسر بھی ہے، صرف یہی نہیں تمام سائنسدانوں کا باپ بھی ہے، نیوٹن آئنسٹائن بھی ان کی بارگاہ میں ڈسکوری کا کٹورا لیے بھیک مانگنے کے لیے کیوں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ امام احمد رضا نبی کی ذات کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے نبی کے نام پر نعرہ تکبیر، اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ۔ ایک لیٹسٹ قوال کی بات بتاؤں، ہمارے کھنڈوا میں ایک قوال آیا، پیر صاحب کی شان میں بولنے لگا، تجھ کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں، دونوں کی شکل ایک ہے، کس کو خدا کہوں؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ سب لوگ بولے معاذ اللہ رب العالمین۔
पीर साहब ने बहुत पैसा दिया इस शेर पर, कव्वाल पर। गया सबका ईमान, सबका ईमान गया। अच्छा, इस ईमान को एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक कोई चीज नहीं है कि पॉकेट में रख के आप कहे आई हैव इस्लाम इन माई पॉकेट, दैट्स व्हाई बिकम आई मुस्लिम। नो, इस्लाम मानने का नाम है। अगर अल्लाह को एक माना तो मुसलमान, दो माना तो गया इस्लाम से। दिखेगा भी नहीं, वो काफिर हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। जैसे इस्लाम नहीं दिखता ऐसे ही कुफ्र भी नहीं दिखता। और दुनिया की कोई मशीन भी, डिटेक्टर ऐसी नहीं आई है जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींच दे। गूगल से पूछे वो नहीं बता पाएगा कौन मुस्लिम कौन काफिर। ट्विटर फेल है, इंस्टाग्राम फेल है, फेसबुक फेल है, यूट्यूब फेल है, टेक्नोलॉजी फेल है, मोबाइल फेल है, रोल टॉप फेल है, टेबलेट फेल है, चैट जीपीटी फेल है, दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी फेल है। हाँ, कौन आलिम, कौन मुस्लिम, कौन गैर मुस्लिम, कौन सुन्नी, कौन वहाबी, कौन मोमिन, कौन काफिर, ये बताएगा तो वही बताएगा जो 10 चौपाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर अपने वक्त का नाइबे मुस्तफा बनकर बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा हुआ। उनके मानने वाले जो उलमा होंगे वो फौरन पहचान जाएंगे ये जरूरियात दीन को माना इसलिए ये मोमिन है, ये जरूरियात दीन को नहीं माना इसलिए ये काफिर है। माजी में इमाम आजम हक और बातिल की पहचान थे, माजी में इमाम हसन बसरी हक और बातिल के पहचान थे, माजी में गौसे आजम हक और बातिल के पहचान थे। इस जमाने में हक और बातिल की पहचान का नाम इमाम अहमद रजा खान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ने बहुत ही जामे खिताब बयान किया है, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मोहम्मद अली फैज़ी ने जो कलाम पढ़ा है, क्या वो कलाम पढ़ना सही है या गलत है? उन्होंने इस कलाम को वारिसे पाक की तरफ निस्बत करके पढ़ा है या फिर हुजूर की तरफ निस्बत करके पढ़ा है? आप लोग अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं।